اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی خوبصورت حدیث نبوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 194 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز، عبادت کا نچوڑ جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا کی امپورٹنس کے اوپر یہ فرمان عالی شان ہے۔ دعا، اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ دعا جو ہے نا، دعا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، تمام عبادات کا ہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی عاجزی شو کر رہے ہوتے ہیں، اور عاجزی کا اینڈ پتہ ہے کیا ہے؟ دعا ہے۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے، اپنے معبود سے مانگتے ہیں، تو یہ مانگنا جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے، اور ہم جب مانگتے ہیں تو پھر ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کہ عطا کرنے والے نے عطا کرنا ہے، اور یہ عاجزی کی انتہا ہوتی ہے، تو دعا کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب دعا جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ باتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں نے اکثر آپ سے کیا، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، مسافر کی دعا، بیمار کی دعا، دعائیں کچھ مستجاب بتائی گئی جو جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی فرمان عالی شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کوئی مومن مسلمان اپنے بھائی کے لیے، دوسرے مسلمان کے لیے بے لوث دعا کرتا ہے، یعنی اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، تو وہ دعا بھی مستجاب ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ اور جب وہ شخص اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، تو اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے، اور جب وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک میرے اس بھائی کو، فلاں بھائی کو یہ خیر و عافیت برکتیں عطا فرما، اس کا یہ مسئلہ حل فرما، تو فرشتہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین، اس شخص کا جو یہ دعا مانگ رہا ہے اس کا بھی یہ مسئلہ حل فرما، یعنی جو اس نے اپنے بھائی کے لیے خیر و بھلائی مانگی ہے وہ اسے بھی عطا فرما۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے دعا کے اندر۔ اب دعا جو ہے وہ مانگنے کا طریقہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے آداب، دعا کے آداب ہیں، اور آداب میں کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کی تعریف کرے، اپنے رب کی تعریف کرے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، یعنی کہ آپ پہلے رب کی تعریف تو قرآن پاک میرے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں اللہ پاک نے اپنے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا، اب میں اکثر جب دعا شروع کرتا ہوں تو میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر دعا کی، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیا۔ لیکن جو بھی مانگنا ہے نا وہ مانگیں ضرور، لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھیں، جیسے گناہ کے کام کے لیے دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، کسی سے تعلق توڑنے کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، مطلب وہ امور جو عقلاً یا شرعاً محال ہوں، مطلب یہ منع ہو، شریعت میں جس کا حکم نہیں ہے اس کے بارے میں، ایسے عمل کسی کے بارے میں دعا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی مسافر کی دعا مستجاب ہے یا والد کی ہے، جی چیزیں ہیں، لیکن اکثر دوست یہ شکوہ جب مجھ سے کرتے ہیں وظائف کی ویڈیوز کے اندر، جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو احتمال، دوسری بات یہ، جہاں دوسری شرائط ہیں، یہ شرط بڑی کڑی شرط ہے اور بہت سخت شرط ہے کہ حرام نہ کھاتا ہو۔ اگر لقمہ حرام اس کے پیٹ میں ہے تو وہ چاہے مسافر بھی ہے، لیکن اس کا زاد راہ جو ہے وہ حرام کے پیسوں کا ہے، تو اس مسافر کی بھی دعا رد ہو جاتی۔ تو اسی طرح سے والد کی دعا ہے، اسی طرح سے دوسری کہ آپ رزق حلال کے لیے ایفرٹ کریں، یہ دعا کی شرائط میں آتا ہے۔ میں نے اکثر یہ بات آپ سے کی، جب میں آپ کو وظائف کے لیے بھی بتاتا ہوں تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دوست، وظائف کیسے قبول ہوں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نے جو بھی گناہ زندگی میں کیا اس کی توبہ آپ نے نہیں کی، آپ رزق حلال کے لیے کوشش نہیں کرتے، آپ اپنی نگاہوں کو پاک نہیں رکھتے، آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سادہ سی بات ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔
مطلب آپ اسی وقت جیت جاتے ہیں اور اللہ کے قرب کی طرف چل پڑتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں، جب آپ شیطان کو پہلی شکست یہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیں۔ تو خیر بات بڑھ گئی آگے، لیکن یہ بات بتانی اس لیے ضرورت تھی اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث ہے کہ دعا عبادت کا مغز۔ آپ نے محنت کی، عبادت کی، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد آپ نے دعا نہیں کی، یعنی کہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی مزدور مزدوری کرے اور اس کے بعد اپنا معاوضہ لیے بغیر چلا جائے۔ اور یہ اکثر جمعے کی نماز کے اندر دیکھا گیا کہ فرض پڑھنے کے بعد لوگ دعا جو امام مانگتے ہیں اس کا انتظار نہیں کرتے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جنہوں نے پیچھے پتہ نہیں کوئی بہت ایسا اہم کام پڑا ہوا ہے جو دعا سے بھی اہم ہے، اور ایک ہفتے کے اندر ایک دن مسجد میں آنا نصیب ہوا تو بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ دعا ہی مانگ لیں۔ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، اس میں شاید کوئی اللہ کا ایسا ولی ہو کہ جس کی آمین کے ساتھ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے۔ تو دعا مانگنے میں کبھی کنجوسی مت کیا کریں، سخاوت دکھایا کریں، دعا دینے میں بھی سخاوت اور دعا لینے میں بھی اس کے اندر جو ہے کبھی جھجک محسوس نہ کیا کریں۔ دعائیں لیں، دعائیں دیں، اس میں بہت بہت بڑی برکت اور بہت بڑا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی پیاری حدیث کے ساتھ کسی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔